فاتحہ کرنے کا آسان طریقہ، فاتحہ کرنے کا آسان طریقہ۔ اب دیکھیں یہ کہ بڑے کنفیوزنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں خاص طور سے فاتحہ کو لے کر کے، اور ایک تعداد ہوتی ہے جو فاتحہ کرنا آتا نہیں ہے، اور یعنی وہ سمجھ بھی نہیں پائے کہ فاتحہ ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں فاتحہ ہوتا ہے ایصال ثواب، سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس کا ثواب کسی کو پہنچانا، یہ ہوتا ہے فاتحہ ایصال ثواب، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو طریقہ ہے چاروں کل پڑھنا اور الحمد شریف اور پھر الف لام میم پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس طرح پڑھنا یہ اچھا طریقہ ہے، اس کو پڑھ کے فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اب یہ پڑھنا ایسا جب اب اس چیز کو اگر کسی کو یاد نہیں ہے، یہ چاروں کل نہیں یاد ہے، سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے، یا سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ کی آیت نہیں یاد ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اب یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو بھی یاد ہے، آپ نے جو کچھ بھی پڑھا آپ کو ایصال کرنا ہے، ثواب پہنچانا ہے، سمجھ رہے باتوں کو؟ تو اب اس کو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا، آپ کو مان لیجیے یہ نہیں یاد ہے، آپ کو کلمہ شریف یاد ہے، پہلا کلمہ آپ 10 بار پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں۔ سورہ اخلاص یاد ہے، 1 بار پڑھ کے، 2 بار پڑھ کے، 3 بار پڑھ کے، 10 بار پڑھ کے، جو مرضی کرے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو 2-4 بار پڑھ دیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہے نا، کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ کر کے آپ 1 بار، 2 بار، 3 بار، 5 بار، 10 بار، 11 بار، جو بھی چاہیں آپ کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اچھا پڑھنا مان لیا کہ آپ نے یہ پڑھ تو لیا، اب ایک تعداد ایسی ہے کہ وہ بخشنے میں بڑا کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ بار بخشنا کیسا ہے، بخشا کیسے جائے گا، ایصال ثواب کیا کیسے جائے گا؟ بڑا ہی ایزی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ہی زیادہ ایزی طریقہ۔ وہ یہ طریقہ کہ دیکھیے یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو فاتحہ ہوتی ہے ایصال ثواب کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے پھر کافی لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تمام اولیاء کرام، بہت سے بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں، یہ افضل ہے، اس طرح کریں گے بہتر ہے۔ اور اگر اب کسی کو نہیں آتا ہے اس طرح کرنے کا، کسی کو اس طرح نہیں آتا، پورے لوگوں کا نام وہ نہیں لے پاتا ہے، اس کا بڑا ایزی طریقہ، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں، جیسے کہ آپ کو کسی نے ایک کارڈ دیا شادی انویٹیشن وغیرہ کا، اس میں اگر کسی نے آپ کے والد صاحب کے نام کے ساتھ وتھ فیملی لکھ دیا، میتی فلان لکھ دیا، سب پریوار لکھ دیا، تو یعنی اب سبھی کو دعوت ہے، سبھی کی دعوت ہے، سمجھ رہے باتوں کو؟ اس طرح ہاں اگر کسی ایک پرسن کا کریں گے تب الگ معاملہ ہے۔ اگر آپ نے اس کارڈ میں وتھ فیملی لکھ دیا ہے، میتی فلان لکھ دیا ہے، سب پریوار لکھ دیا ہے، تو یعنی سب کی دعوت ہو گئی۔ تو فاتحہ کا بڑا ایزی طریقہ بخشنے کا ایک یہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہیں کہ اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی خامی رہ گئی مولا معاف فرما دے، اے اللہ اس کا یہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی ہو مولا معاف فرما دے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اپنی بارگاہ میں قبول کر کے بس اتنا آپ بولے کہ اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، نبی پاک کے وسیلے سے تمام مسلمانوں کو پہنچا دے اس کا ثواب۔ اب آپ نے جب یہ الفاظ بول دیا کہ اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو پہنچا دے، تمام مسلمانوں کو پہنچا دے، تو اب سارے مسلمان اس میں آ گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک سارے مسلمان آ گئے، اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو پہنچا دے، ہو جائے۔ اب جس کے نام سے فاتحہ ہو اس کا نام بالخصوص لگا لیں، اللہ اس کا سلسلہ بالخصوص فلاں بزرگوں کو، جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یا کہ کوئی مرحوم ہے، جیسا میں ہمارے والد صاحب کو بنا ہے تو ہم نام لگا لیں گے، اس کا ثواب بالخصوص مرحوم، ٹھیک ہے، بالخصوص مرحوم، جینٹس ہے تو مرحوم، جینٹس ہے تو مرحوم، لیڈیز ہے تو مرحومہ لگا کر کے اس کا ثواب پہنچا دیں۔ اب پھر اپنے الفاظ میں اس کے لیے دعا کر لیں، اگر مرحوم کی ایصال ثواب ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر لیں کہ ان کی قبر آخرت کو آسان کر دے، ہے نا، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر میں روشنی عطا فرما دے، قبر میں کروٹ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس طرح سے آپ اپنی الفاظ میں دعا کر لیں، اور باقی فاتحہ تو آپ اپنے الفاظ میں دعا کریں کہ اللہ اس کی برکت سے ہمیں نیک اور ایک بنا دے، نماز کا پابند بنا دے، سنتوں کو پیکر بنا دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اس طرح اپنے الفاظ میں دعا کر لیں۔ لیکن بخشنے کا جو میں شارٹ بت طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ اب کنفیوزنگ بالکل مت ہوئیے گا، آپ اپنے سے کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے، اپنے سے آگے بڑھیں، آپ سیکھیں۔ اب وہ بس یہی کریں آپ کہ بس یہ بولیں کہ اللہ اس کا ثواب یہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہنچا، نبی پاک کے وسیلے سے سارے مسلمانوں کو پہنچا، نبی پاک کی بارگاہ پہنچا اور نبی پاک کے وسیلے سے سارے مسلمانوں کو پہنچا، اور اس کا ثواب بالخصوص جس کے نام سے فاتحہ ہے اس کا نام لے لیجئے، آپ کی فاتحہ ہو گئی۔ بس اتنا سا ہے، 3 اسٹیپ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول کروائیں، غلطی معافی کروائیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بس کو پہنچائیں،
اس کے بعد سارے مسلمانوں کو نبی پاک کے وسیلے سارے مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچائیں. اس کے بعد کہہ دیں کہ اللہ اس کا ثواب بالخصوص بھی اسپیشل اس کا ثواب فلاں بزرگ کو یا فلاں مرحوم کو پہنچا دے. بس یہ آپ کی فاتحہ ہوگی. اتنا سا ہے فاتحہ. اب یہ جو طریقہ کرتے ہیں یہ بھی افضل طریقہ ہے, اس کا انکار نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جن اسلامی بھائی کو نہیں آ رہا ہے میں ان کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ سیکھیں. بہت ایزی طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.